مرد حضرات فضائل پڑھتے ہیں، لیکن ہماری ماؤں اور بہنوں کا کہ اسلام میں، دین میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں جب اپنے لخت جگر نور نصر کو دودھ پلاتی ہیں تو اس کے دودھ پلانے پر اس کو کیا اجر دیا جاتا ہے، یہ باتیں آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح کہنے والا سننے والا بنائے۔ میرے بھائیوں، مرد حضرات جو ہیں اس کو دین کے لیے، نیکی کمانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، جان کی، مال کی، اور ارادہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے برعکس میری مائیں اور بہنیں اگر تھوڑی سی نیتوں کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو بدل لے تو ان کے اعمال نامے میں ثواب بے شمار داخل ہو جاتا ہے، شامل ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کو ماں کے دودھ پلانے پر، ہر گھونٹ کے چوسنے پر ایک جان کو بچانے کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں روزہ رکھ کر جہاد کرنے اور رات بھر عبادت کرنے والوں کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور جو عورت، جو بچہ رات کو جاگتا ہے اور اس کے جاگنے پر ماں کو جاگنے پڑتا ہے، یعنی ماں اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کو سلانے کی کوشش کرتی ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرتی ہے، تو اس کو 70 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اور جو عورت، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کا کام کاج کرنے پر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ مرد حضرات اپنا جان، اپنا مال اور اس کے لیے مکمل طور پر ارادہ کرنا پڑتا ہے، تب جا کر اس کو اتنی نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن عورت کو، میری مائیں اور بہنوں کو، کہ ایک نیتوں کے ساتھ کتنا اللہ تعالیٰ بچے کے دودھ پلانے پر اور کتنا اس حاملہ عورت کو ثواب عطا کرتے ہیں، اور کتنا اس کو کہ جو عورت اپنا گھر کا کام کاج دین کی شریعت کے دائرے میں رہ کر رہی ہے گھر کا کام، لیکن اس کو ثواب اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر اس کو ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ خیر میرے بھائیوں، بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام میں، شریعت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا بہت مقام بلند فرمایا ہے کہ جس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اس وقت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ڈرائیے آپ، اپنے آپ کو بھی ڈرو اور اپنے اہل و عیال کو اور اپنے متعلقین کو ایک خدا کے پوجنے کی، ایک خدا کی عبادت کرنے کی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اس وقت میں میرے بھائیوں اپنے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں، دشمن ہو جاتے ہیں، تو اس لمحے میں سب سے پہلے ایمان کو قبول کرنے والی ایک بہادر خاتون، جس کا علماء، فصحاء، بلغاء
اور عوام اور خاص حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام سے جانتے ہیں کہ انہوں نے ایسے مشکل وقت میں، ایسے مشکل حالات میں آپ کا دامن تھاما تھا کہ جب آپ نے ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی تو آپ کے دوست بھی آپ کے مخالفین ہو گئے اور آپ کو طرح طرح کی اذیتیں، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس وقت میں اگر کوئی جوڑ رہا تھا دلوں کو تو وہ صرف اور صرف تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ، ایک عورت تھی۔ سب جھٹلا رہے تھے، صرف ایک عورت تھی جو آپ کی تصدیق کر رہی تھی، آپ کی باتوں کا اقرار کر رہی تھی۔ سب انکار کر رہے تھے، صرف ایک عورت تھی جو آپ کی بات کا اقرار کرتے ہوئے دین پر، شریعت پر چل رہی تھی۔ تو میرے بھائیوں، اس دین کے متعلق ہماری ماؤں بہنوں نے بے شمار قربانی پیش کی۔